السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈیکل 35 کے دوستو، آج ہم بات کریں گے کلومپرانل کے بارے میں کہ کلومپرانل کیا چیز ہے اور اس کی انڈیکیشن، کنٹرا انڈیکیشن، سائیڈ ایفیکٹس اور یوزز اور استعمال اور بینیفٹس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ تو ان سارے معلومات کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ پوری سمجھ سکیں۔ اگر کلومپرانل کو ہم دیکھیں تو اس کا جنرک نیم یعنی فارمولا کلومیپرامین ہائیڈروکلورائڈ ہے اور یہ نوارٹس کمپنی بناتے ہیں اور اس کا 2 پاور آتے ہیں، نمبر 1 25 آتے ہیں اور دوسرا 10 mg یعنی 10 پاور میں آتے ہیں۔ اب یہ کلومپرانل ہے کیا؟ یہ ہمارے ساتھ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریشن ڈرگ ہے، کیونکہ یہ دوائی ہماری باڈی میں ایڈرینلین اور سیروٹونین کی لیول کو مینٹین رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ obsessive compulsive disorder میں کام کرتے ہیں۔ obsessive compulsive disorder کیا ہے؟ اگر میں شارٹلی بتاؤں تو جب کوئی ایسی بیمار ہاتھ دھونے جائے تو وہ ہاتھ دھوتے 2-3 گھنٹے تک ہاتھ دھوتے رہتے ہیں اور اسی تسلی نہیں ہوتی کہ میرے ہاتھ ابھی تک صاف نہیں۔ اس کے اور بھی نشانی موجود ہے، ایسی حالت کو ہم obsessive compulsive disorder کہتے ہیں۔ نمبر 2 ناکٹرنل انیوریسز۔ ناکٹرنل انیوریسز ایک ایسی بیماری ہے جو بچوں میں پائی جاتی ہے اور اس میں بچوں کے پیشاب کی بے نظمی اور بے ضبطیاں ہوتے ہیں اور خاص کر رات کے وقت وہ اپنے بستر میں یا تو قصدن یا اچانک پیشاب کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں بچے کے اپنے بلیڈر یعنی مثانے پر مکمل کنٹرول نہیں ہوتے۔ نمبر 4 یہ فوبیاز میں کام کرتے ہیں۔ فوبیاز کے مطلب کیا ہے؟ مریض کو کسی چیز سے ڈر لگتے ہیں، جیسے کہ تندر فوبیا۔ تندر فوبیا ایک ایسی فوبیا ہے جس میں بیمار کو تندر اور گرجنے سے ڈر لگتا ہے۔ نمبر 5 یہ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ شیزوفرنیا میں بھی کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں بھی کام کرتے ہیں۔ شیزوفرنیا ایک ایسی حالت ہے جس میں بیمار سے 1 منٹ پہلے کی بات یاد نہیں رہتی، اور پرسنالٹی ڈس آرڈر ایسی حالت ہے جس میں کوئی شخص یا تو خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے یا معاشرے میں انتہائی نیچ پرسن سمجھا جاتا ہے خود کو۔ اب ہم اس کے ڈوز کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو ان مختلف بیماریوں میں کیسے لینا ہے اور ڈاکٹر کیسے ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اور obsessive compulsive disorder میں زیادہ تر ڈاکٹر حضرات 50 to 70 mg پر ڈے 2 to 3 times ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو نیکٹرنل انیوریسز میں ڈاکٹر حضرات 5 to 8 years پیشنٹس کو بیمار کو 20 سے 30 mg ریکمینڈ کرتے ہیں، اور پھر 9 سے 12 سال بچے کو 25 سے 50 mg تک ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اب جب 12 سال سے اباؤ ہوتا ہے بچہ تو پھر اس کو 25 سے 75 mg ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اب ہم سائیڈ ایفیکٹ کو جانیں گے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہیں۔ اگر جنرلی ہم دیکھیں تو اس کی سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہے۔ کنسٹیپیشن، قبض کا آنا، وومٹنگ، الٹیاں کرنا اور گیسٹرو انٹسٹینل ڈس آرڈر ایسی ڈائریا، یہ چیزیں پیدا ہوتے ہیں۔ جب سائیڈ ایفیکٹ یعنی ریئیکشن کرے تو وہ انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز میں اگر وہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکے تو ہر چیز میں یہ خرابی پیدا کر سکتی ہے، جیسے نروس سسٹم، رینل سسٹم، آئی ڈس آرڈر، ایئر ڈس آرڈر، گیسٹرو انٹسٹینل ڈس آرڈر، ایسی جو بہت ساری سسٹمز ہیں اس میں ڈس آرڈر پیدا کر سکتی ہیں۔ تو اگر آپ نے بغیر ڈاکٹر کی اجازت سے لینی ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتے ہیں، تو آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے بغیر نہیں لینا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہے، معلومات پسند آئی ہیں، تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن دبا دیجیے۔ شکریہ۔